تو گزشتہ نشست میں جو پچھلی ہماری نشست تھی اس میں ہم نے جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کے اوپر ایک پہلو سے بات کی، اور اس پہلو سے ہم نے جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس عقیدے کے، اس نظریے کے، یہ جو عقیدہ ختم نبوت نامی جو بت ہے اس کے پر خچے اڑائے، اس کی حقیقت جو ہے وہ یعنی کہ وہ کھول کر آپ کے اوپر واضح کی۔ تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسی کو ایک دوسرے پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید اور پہلوؤں سے ترتیب کے ساتھ آپ کے اوپر بالکل کھول کر واضح کریں گے۔ جیسا کہ گزشتہ نشست میں جب ہم نے بات کی تو اس میں بھی ہم نے یعنی کہ شروع میں یہ بات واضح کی تھی کہ یہ عقیدہ و نظریہ ہو یا پھر اس کے علاوہ جتنے بھی عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں ان تمام کے اوپر جو الکتاب ہے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کی گئی، ہر لحاظ سے ہر پہلو سے بات کی گئی، اور یہ چیلنج ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد نہیں کر سکتی۔ الکتاب میں سب کچھ موجود ہونے کے باوجود، الکتاب میں ایک ایک بات موجود ہونے کے باوجود ہم جو ہے وہ اس صورت میں آپ کے سامنے حقائق کو واضح کر رہے ہیں۔ تو اب آتے ہیں ختم نبوت جو ہے اس کو دوسرے پہلو سے واضح کرتے ہیں۔ دوسرے پہلو سے واضح کرنے سے پہلے محترم یہ جان لیں کہ یہ عقیدہ ہے کیا۔ بے شک اس سے پہلے واضح ہو چکا، لیکن اس کے باوجود ایک بار پھر جو ہے واضح کرنا بہتر ہے تاکہ یہ اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ جو ہے وہ پہلو رہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت یہ مانتی ہے، یہ کہتی ہے کہ محمد نہ صرف آخری نبی تھا بلکہ آخری رسول تھا، محمد کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں ہے، لہٰذا محمد کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے، مانتا ہے کہ میں رسول ہوں، یا کوئی مانتا ہے کہ ہاں یہ رسول ہے، تو وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ زندیق ہے، وہ واجب القتل ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یعنی کہ طرح طرح کے فتوے۔ مزید یعنی کہ عقیدہ یہاں تک ہے، اس کے بارے میں جو نظریات ہیں وہ یہاں تک ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر اس عقیدے میں، اس نظریے میں شک کرتا ہے کہ نہیں جی محمد جو ہے وہ آخری نبی نہیں تھا یا محمد آخری رسول نہیں تھا، تو اس کا شک جو ہے اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، وہ اس شک کی بنیاد پر جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور کوئی اس سے دلیل مانگتا ہے، اس کی دعوت کو سنتا ہے، اس کی بات کو سنتا ہے، تو وہ بھی مرتد ہو گیا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یا پھر یہاں تک کہ اگر اس سے دلیل مانگتا ہے تو کسی بھی مدعی نبوت سے اس کے نبوت کی، اس کے نبی ہونے کی، اس کے رسول ہونے کی دلیل مانگنا گویا کہ آپ نے محمد کے آخری نبی اور رسول ہونے میں شک کیا۔ یعنی کہ اگر آپ کو شک ہوگا آپ تب بھی دلیل مانگیں گے۔ دلیل کیوں مانگی جائے گی؟ دلیل اس لیے مانگی جائے گی ہو سکتا ہے یہ سچا ہو سکتا ہے یہ دلیل دے دے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے، یہ عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں کہ بے شک آپ کو یقین ہی کیوں نہ ہو کہ سامنے سے والا دلیل نہیں دے پائے گا، اس کے باوجود بھی آپ دلیل نہیں مانگ سکتے۔ اس کے باوجود اگر آپ دلیل مانگتے ہیں تو آپ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، آپ کافر ہو جائیں گے، آپ مرتد ہو جائیں گے، آپ جو ہے وہ پھر بہرحال جو آگے سزائیں ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں حق اور باطل کی پہچان کیا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ واقعتاً سچا عقیدہ ہے، یہ حق ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ خوف کیوں لاحق ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے آپ اسے دلیل نہیں مانگ سکتے، آپ اس کی دعوت یا اس کی بات نہیں سن سکتے، اس سے اس کی دعوے کا ثبوت نہیں جو ہے مانگ سکتے؟ آخر کس چیز کا خوف ہے؟ یعنی اگر تو یہ عقیدہ سچا ہے، یہ نظریہ سچا ہے، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص اٹھتا ہے دعویٰ کرتا ہے، آپ تو خوش ہونا چاہیے کہ لوگ اٹھیں دعویٰ کریں اور وہ دعویٰ کرنے کے بعد جو ہے ذلیل ہو جائیں، اپنے آپ کو سچا ثابت نہ کر پائیں اور محمد واقعتاً عملی طور پر جو ہے وہ آخری نبی آخری رسول ثابت ہو جائے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ آپ الٹا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی
اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس سے اس کی بات نہیں سننی، اس بنیاد پر اس کی کوئی دوسری بات بھی نہیں سننی، اس سے کوئی دلیل نہیں مانگنی۔ اگر کوئی دلیل مانگتا ہے، اس کی طرف اپنا رخ کرتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، جی وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو کسی طرف جانے سے روکتے ہیں، کیوں روکیں گے؟ اگر مثال کے طور پر وہاں نقصان نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کو کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، تو آپ روکیں گے؟ آپ میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے؟ جی نہیں روکیں گے۔ یعنی کہ اگر کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر کوئی بندہ کسی طرف جا رہا ہے، کس طرف اس کا رخ ہے، وہ جا رہا ہے، تو آپ کوئی اگر وہاں جدھر جا رہا ہے ادھر کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے، تو آپ اسے روکیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں روکیں گے۔ اگر روکتے ہیں اور پھر روکنا بھی اس قدر شدت سے کہ کوئی وہاں جانے کا سوچے ہی نہ، ادھر رخ ہی نہ کرے، رخ کرنے کا بھی نہ سوچے، تو پھر کوئی نہ کوئی تو خطرہ ہے نا، کوئی نہ کوئی خوف تو لاحق ہے نا۔ جی یعنی کچھ نہ کچھ تو ایسا وہاں ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی وہاں گیا تو اس کے سامنے آ جائے گا، لہذا کوئی بھی وہاں نہ جائے، نہ وہاں کوئی جائے، نہ جو وہاں چھپا ہوا ہے وہ سامنے آئے۔ ایسا ہی ہے نا؟